الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تعالى أيضا وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلال اور شان و شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مخلوقات کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اس کے بعد بے شمار لا تعداد الگنی درود و سلام ہو بالعموم سارے نبیوں پر اور بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام دنیا والوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہم بارک وسلم علیہ تسلیما۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نمل کی آیت ہے، سورہ نمبر 20 پر 7 سورہ نمل اور آیت نمبر 59 50 پر 9۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں پر سلام بھیجا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو الحمدللہ پہلے کہلایا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو ان بندے پر جن بندے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تمام بندے پر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور سلامتی کا حقدار ٹھہرایا ہے، اس بندے سے مراد کون ہے؟ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آئی ہے اور جو مصطفیٰ ہے، منتخب ہے، اس بندے سے مراد یہاں بیان کیا گیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق، جو عشرے مبشرہ نہیں بلکہ اہل بیت میں شمار ہوتا ہے، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب محمد ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ لہذا اس آیت کو بنیاد بنا کر میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میرا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ دیکھو، ایک ہے عظمت صحابہ اور ایک ہے دفاع صحابہ۔
اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، یعنی صحابہ کرام کی عظمت کا قائل ہونا، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر صحابہ کرام کی عظمت پر کوئی آنچ آئے، کوئی دھبا آئے، کہیں تنقیص ہونے لگے، کہیں توہین ہونے لگے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان میں گستاخی ہونے لگے، تو ہم مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہم مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا بھی دفاع کیا جائے۔ عظمت صحابہ کے ساتھ ساتھ دفاع صحابہ بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا ہے، یہ دلیل ہمارے لیے۔ کیسے؟ آپ قرآن مجید اٹھائیے، پہلے پارہ اور پہلے رکوع میں یا غالباً دوسرے رکوع میں یہ آیت مل جائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا، کن لوگوں سے؟ جو لوگ نبی کے صحابی نہیں ہیں، جو منافقین تھے یا جو غیر مسلم تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا والو، تم اگر ان جیسے ایمان لاؤ گے جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا، جیسے لوگوں نے ایمان لایا۔ الناس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم لوگ ان جیسے ایمان لاؤ، ان کے عقیدے کو اپناؤ، ان کے منہج کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے اخلاق و کردار کو اپناؤ۔ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت پر آؤ گے، اللہ دوسرے مقامات پر کہتا ہے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 130 پر 7، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے صحابہ کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے اور ایمان کی کسوٹی پر رکھا گیا ہے، ایمان کے ترازو پر رکھ کر کے اللہ تعالی علی الاعلان یہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، تم نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پر، نبی کے صحابہ جیسا عقیدہ، نبی کے صحابہ جیسی عبادت، نبی کے صحابہ جیسی ریاضت، نبی کے صحابہ جیسا زہد تقوی اور ان کے جیسا عمل، ان کے جیسا کردار، ان کے جیسا اخلاق، ان کے جیسی سیرت اور ان کے جیسا منہج کو اپناؤ گے تب تم ہدایت ملے گی۔ اور اگر نبی کے صحابہ سے ہٹ کر کے کوئی اور راستے کو اپناؤ گے، کسی اور منہج عقیدے کو اپناؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ، منافقین سے، غیروں سے، جیسے لوگوں نے ایمان لایا نبی کے صحابہ نے، تو جواب میں کیا کہتا معلوم؟ جواب میں کہتا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ارے کیا ہم ان کے جیسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ لائے؟ نعوذ باللہ۔ بتاؤ، یعنی سفہا یہ سفیہ کی جمع ہے جس کا معنی بیوقوف، ان پڑھ، جاہل، جٹ، گنوار، اسے سفیہ کہا جاتا ہے، جسے عقل نہیں، جسے شعور نہیں، جس علم سے کوئی واسطہ نہیں، جسے دین سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے کو سفیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ اکبر، خبردار۔ الا ہوشیار کے معنی میں آتا ہے، کسی کو آگاہ کرنا ہو نا، کسی کو بیدار کرنا ہو، عربی میں الا کا لفظ ہے، الا سنو، تم کہتے ہو نبی کے صحابہ بیوقوف ہے، ارے بیوقوف تو تم لوگ ہو لیکن جانتے نہیں۔ دیکھو اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی، ایک کہا کہ نبی کے صحابہ کی طرف سے اللہ دفاع کر رہا ہے۔ بتاؤ، نبی کے صحابہ پر آنچ آئی، نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھی، نبی کے صحابہ پر جو ہے طعن و تشنیع کیا گیا، اللہ خاموش نہیں رہا، آیت اتر گئی، جواب دیا گیا اور کہا
کہ تم بیوقوف تم ہو اور دوسرے کو کہتے ہو، اور دوسری بات جانتے بھی نہیں ہو، بے جانتی بات بولتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جیسے نبی کے صحابہ کی عظمت ضروری ہے، ویسے صحابہ کرام کا دفاع بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ عظمت صحابہ ایک لمبا عنوان ہے، موضوع بہت بڑا ہے، مختصر سے وقت میں ساری باتیں بیان نہیں کیا سکتی، بس چند باتیں آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت قرآن مجید کی آیت میں ہے، بہت ساری آیت میں، ایک دو آیت نہیں، 100 سے زیادہ آیت ہے، اور پیارے نبی کی حدیث بھی ہے۔ اب کس کس باتوں پر اور کن کن چیزوں پر روشنی ڈالی جائے؟ صحابہ کرام کی فضیلت قرآن کی آیت کی روشنی میں، صحابہ کرام کی فضیلت نبی کی حدیث کی روشنی میں، اور پھر صحابہ کرام کا کچھ طبقہ ہے، جیسے انصار مدینہ، مہاجرین صحابی کی یہ الگ فضیلت، انصار مدینہ کی یہ الگ فضیلت، اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے وہ 1400 صحابہ کرام ان کی الگ فضیلت، اور بدر کے غازی، بدر میں شریک ہونے والے وہ 313 صحابہ کی الگ فضیلت، اور غزوہ احد میں شریک ہونے والے 700 سے زیادہ صحابہ کرام ان کی الگ فضیلت۔ اللہ اکبر! کن کن باتوں پر روشنی ڈالی جائے، کن کن فضیلتوں پر بات کی جائے، اگر سب کو الگ الگ تفصیل سے بیان کیا جائے تو کم سے کم 10 گھنٹے لگیں گے، لیکن میں صرف اشارہ کرتے جاتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت سن لیجئے، عظمت صحابہ کی روشنی میں۔ یہ عظمت صحابہ جو ہم کہتے ہیں تو صحابہ کرام سب سے پہلے سمجھے یہ صحابی کسے بولتے، یہ شاید آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بیان کرتے ہوئے صحابی کی تعریف یوں الفاظ میں کرتے ہیں، من لقی النبی وهو مؤمنا ومات علی الاسلام فهو الصحابی۔ یاد رکھیں کیا مطلب، جو آدمی، جو کوئی انسان نبی سے ملاقات کرے، نبی کا دیدار حاصل ہو ایمان کی حالت میں اور اسلام ہی پر فوت ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات نبی کو دیکھنا، جب تک نبی کا دیدار نہیں ہوگا صحابی نہیں کہلا سکتے، نبی کو دیکھنا شرط ہے صحابی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، صحابی کے زمرے میں آنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے ایمان کی حالت و ملاقات ہو۔ ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی نبی کو دیکھا ہے، ابو طالب نے بھی نبی کو دیکھا ہے، لیکن بتاؤ وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ نبی کو دیکھا ہے لیکن نبی پر ایمان نہیں لایا، وہ مسلمان نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھے۔ تو پہلی شرط ہے نبی کو دیکھنا اپنی زندگی میں، دوسری شرط ہے ایمان کی حالت میں، اور تیسری شرط ہے ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ جو آدمی مرتد ہو جائے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، عرب کے کئی قبیلے ایسے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ادھر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، پیارے نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو عرب کا کئی قبیلہ مرتد ہو گیا تھا، اسلام سے پھر گیا تھا، اسلام سے ہٹ گیا، لہذا وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی تعریف میں شرط ہے 3 چیزیں۔ عظمت صحابہ کیا کہنا، اللہ اکبر! قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے مقدس کتاب، سب سے افضل کتاب قرآن مجید میں خود ان کی تعریف بیان فرمائی۔ بھلا ان بندے کا اور ان جماعت کا کیا کہنا، جن جماعت کی تعریف، جن لوگوں کی تعریف اللہ خود قرآن میں بیان کرے، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی تعریف بیان کریں، اور ہم ان کی بدگوئی سے بچے، برے کلام سے بچے، ان کی تنقید کرنے سے، توہین کرنے سے، تذلیل کرنے سے ہم نے اپنے آپ کو بچا رکھی۔ جن کے مقام مرتبے کو، جن کے درجے کو، جن کی فضیلت کو، جن کی اہمیت کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے ان کے بارے میں بدگوئی کرے، ان کے بارے میں غلط بات بیان کر کے لوگوں کے افواہ پھیلائے، اسلام سے دور کرے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرے؟ یہ بالکل جائز نہیں اسلام میں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ گستاخ صحابہ ہے، وہ گستاخ نبی ہے، وہ گستاخ قرآن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تعریف کی ہے،
اب اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا، ان کی تعریف نہیں کرنا، دراصل اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا، اور جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانے وہ اللہ کو کہاں مانا، کہاں مانا؟ وہ صحابہ کرام جو قرآن مجید پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہ صحابہ کرام جو قرآن مجید کے سب سے پہلے عمل کرنے والے، وہ صحابہ کرام جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کا سب سے پہلا کلمہ پڑھا، وہ صحابہ کرام جو سب سے پہلے نبی کے دیدار حاصل کیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی سنت کو سیکھا، نبی کی حدیث کو سیکھا اور عمل کیے اور دوسروں تک پہنچایا، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ صحابہ کرام جس کے مقدس گروہ پر، جس مقدس جماعت پر آج تک اس کی نظیر پر نہ تو سورج طلوع ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ صحابہ کرام جس کے اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، کہ اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پر ہے، کہ اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ اور دوسری بات، یہ وہ صحابہ کرام ہے جنہوں نے نبی سے براہ راست ڈائریکٹ علم سیکھا، دین سیکھا، شریعت سیکھی، اور ان سے تابعین سیکھا، ان سے تابعین سیکھا، ان سے بزرگان دین، ائمہ کرام، محدثین کرام، ان لوگوں نے سیکھا یہاں تک کہ ہم تک دین پہنچا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر صحابہ کرام نہیں ہوتے دین ہم تک کیسے پہنچتا، شریعت ہم تک کیسے پہنچتی؟ رب کا قرآن جو صحیح طریقے پر سمجھنے کا جو مادہ تھا وہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ یہ صحابہ کرام ہمارے لیے ایک لنک کی حیثیت ہے، ہمارے لیے ایک بڑا وسیلہ ذریعہ ہے۔ اگر بیچ سے صحابہ کرام کو ہٹا دیا جائے ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے گا، ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے گا، ہمارا رشتہ نبی سے ٹوٹ جائے گا۔ بھلا بتاؤ جن کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے، قرآن سے ٹوٹ جائے، بھلا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور آج لوگ مسلمانوں کے اوپر، مسلمان لوگ اور غیر مسلم لوگ جو بھی ہو، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، کیا بتاؤں۔ اور غیر تو غیر ہیں، ہمارے بھی لوگ ایسے ہیں جو نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نور الانوار ایک کتاب ہے، شاید آپ سنے ہوں گے، نہ سنے تو سن لیجئے۔ نور الانوار اور حسامی یہ مقلدین کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ مقلدین بولے تو جو چار اماموں کسی امام کو ماننے والے، حنفی، شافعی، مالکی، یہ لوگ، اس کو مقلد کہا جاتا ہے۔ تو اپنے بزرگوں کی عقیدت میں، اپنے اماموں کی محبت میں، اپنے پیر مرشد کی تعظیم میں اس قدر دین سے دور ہو گئے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ہمارا اسلام محفوظ ہے یا نہیں، ہمارا اسلام محفوظ ہے یا نہیں۔ اور ایک بات اور سن لو، جب صحابہ کرام کی بات آئی نا، عظمت صحابہ کو، تو ایک بات اور ہمیں سمجھنا ہے۔ کیا؟ 3 سوال ہے، لے کر جاؤ آج۔ پہلا سوال، اسلام کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں مکمل ہوا؟ دوسرا سوال، ہم اسلام کو کیسے سمجھے؟ اور تیسرا سوال، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ واٹ از اسلام؟ یہ 3 چیز سمجھنا۔ اسلام تو ویسے پرانا مذہب ہے، جب سے آدم علیہ السلام دنیا تب سے اسلام ہے، لیکن یہاں اسلام سے مراد دین محمدی، یہ سمجھے۔ کسی ذہن میں خیال نہ آئے اور یہ لگتا ہے کہ اسلام اب سے آیا، یہ تو بہت پرانا ہے۔ اسلام پرانا ہے، شریعت ہر نبی میں بدلتے رہا ہے، طریقہ ہر نبی کے زمانے بدلتے رہا ہے۔ تو یہاں اسلام سے مراد دین محمدی۔ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلے سوال کا جواب، اسلام کا آغاز مکے سے ہوا نہیں ہوا؟ ہمارا نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ جب 40 سال کی جب مدت پوری ہوئی اور 40 سال کی عمر میں جب پہنچے تو پہلی آیت کے ذریعے، پہلی وحی کے ذریعے، اقرا بسم ربک کے ذریعے شریعت کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اسلام کا آغاز ہوتا ہے، دین محمدی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور مکمل کہاں ہوا؟
حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے کر دیا. ہجرت کے بعد سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے علی الاعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے لوگو آج دین میں نے مکمل کر دیا ہے. یہ پہلے سوال کا جواب. آغاز مکے سے ہوا اور مکمل مدینے ہوا، اور آخری آیت جو اتری قرآن مجید کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، اس پر جو ہے آیت کا اختتام ہوتا ہے، آیت کی تکمیل ہوتی ہے. اور دوسرا سوال، اس دین محمدی کو کیسے سمجھے؟ تو ابھی ہم نے اشارہ کیا اس سے پہلے، اس دین محمدی کو سمجھنے کا طریقہ ویسے ہی ہے کہ ہم اس کو نبی کے صحابہ جیسے سمجھیں. نہ تو ہماری اپنی عقل، نہ تو ہم اپنی رائے اور قیاس کو جگہ دے سکتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے دین اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتا گمراہ ہو جائے گا. اگر کوئی شریعت کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتا گمراہ ہو جائے گا. اگر کوئی دین کی تفسیر اپنے رائے قیاس سے کرتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو ہمیں ویسے ہی سمجھے جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا. ہم نبی کی حدیث کو ویسے ہی سمجھے جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا. ہم دین کو ویسے ہی مانے جیسے نبی کے صحابہ نے مانا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 130 پر 7 میں بیان فرما دیا کہ ویسے ایمان لاؤ گے جیسے نبی کے صحابہ تب ہدایت پر. تو دین کو ہم ایسے سمجھیں، عقیدے میں، منہج میں، عمل میں، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، تجارت میں، بزنس میں، لین دین میں، نماز میں، روزے میں، صدقہ خیرات میں، زکوٰۃ میں، حج عمرے میں، ہر چیز میں دین کا جو بھی حصہ ہو، دین کا جو بھی شعبہ ہو، دین کا جو بھی پارٹ ہو، ہر ایک چیز کے اندر ہم ویسے دین کو سمجھے جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا، جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ کرام نے لوگوں کو بتایا. اور تیسرا سوال، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دو ہی چیز کا نام ہے، قرآن اور حدیث. ختم. اب تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ اب تیسری چیز اسلام میں تقلید کے نام پر کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ دو ہی چیز کے بارے میں کہا ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، کہ اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو. تو اس دین محمدی نام ہی دو چیز کا ہے، قال اللہ اور قال رسول، تیسری کوئی چیز نہیں. اگر تیسری چیز کو داخل کرتا ہے اس کا مطلب وہ اضافہ کر رہا ہے، دین میں بدعت کر رہا ہے، نئی نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، اور دین میں بدعت ایجاد کرے اس کی سخت مذمت. تو عظمت صحابہ کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اسلام کو، دین محمدی کو نبی کے صحابہ جیسے سمجھیں گے ہر معاملے میں، چاہے عقیدے کا ہو یا عبادت کا ہو یا نماز روزے کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عظمت صحابہ پر روشنی ڈالتے ہوئے اور نبی کے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت میں بیان فرمایا، سورہ نمبر 9 سورہ توبہ اور آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، چاہے مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو. ایمان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجر صحابی، ایمان میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے مہاجر صحابی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر انصار مدینہ ہے. ان دونوں کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، شریعت کو سمجھا اور لوگوں تک بتایا. اور اس کے بعد کہا واتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان دو گروہوں کی پیروی کرے، یعنی مہاجرین کی اور انصار مدینہ کی، تب وہ راہ راست پر ہے. اس سے معلوم ہوا منافقین جو ہے اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیروی نہیں کی. ان کو دلوں میں بغض تھا، ان کے دلوں میں حسد تھا، ان کے دلوں میں دشمنی تھی، لہذا وہ دل کھول کر ایمان نہیں لائے. لہذا ایسے کے اوپر اللہ نے جنت نہیں دیا ہے بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تین گروہ کا تذکرہ کر کے لاسٹ میں دو پروانے اللہ نے عطا کیا. ایک کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف گستاخی کرنے والے؟ شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں
کہ دیکھو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی ان لوگوں سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ اس صحابہ کرام سے غلطی ہوگی؟ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے اجتہادی لغزشیں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہے، گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، نافرمانی کا صدور ہو سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علم نہیں تھا؟ بولو تھا نہیں تھا؟ جب اللہ کے علم میں تھا اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے۔ مطلب کیا ہوا؟ ان کی جو بھی غلطیاں خامیاں ہے اللہ اس کو معاف کر دیا ہے۔ اے انسانو تم کون ہوتے ہو نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھانے والے، نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، جن کے بارے میں اللہ خبر دے رہا ہے کہ میں قیامت تک ان سے راضی ہو گیا، اب اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بیچارے جن کو ذرہ برابر علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور چلے ہیں فلاں فلاں صحابی کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ خوارج، اور نہ جانے اسلام کے نام پر کتنے گروہ ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو کتاب کا حوالہ بتایا، نور الانوار اور حسامی، یہ فقہ کی کتاب ہے، اصول فقہ، یاد رکھو۔ اس میں دیا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، پڑھو کیا دیا ہے۔ اگر ان صحابی کی روایت رائے اور قیاس کے موافق ہو تو ان کو لی جائے گی، اور اگر ان کی روایت رائے اور قیاس کے خلاف ہو تو نہیں لی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ فقیہ نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ فقیہ کا مطلب سمجھ رہے؟ سمجھداری۔ فقیہ کا مطلب سمجھداری، دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والے، ہوشیار، اور قرآن حدیث پر جن کی مہارت ہو، پکڑ ہو، ایسے کو فقیہ کہا جاتا ہے عربی میں، فقیہ، سمجھداری حاصل کرنے والے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دو صحابہ کرام فقیہ نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ ان دو صحابہ کرام کیا ان کا نام لے کے بتایا؟ اب دیکھو کتاب میں، میرے حوالہ غلط ہو تم جو چاہو کر لینا، ہاں چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں۔ کیا نام ہے؟ ایک کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، یہ مشہور صحابی ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا بتاؤ، ان کی بھی شان فضیلت الگ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت بھی الگ ہے، اب سب پر بیان کیا جائے تو وقت نہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے 5374 روایت موجود ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہر وقت نبی کے پاس رہتے تھے، اور الصفحہ نام سے مدرسہ جو قائم تھا، اس میں بیٹھ کر کے نبی سے حدیث سیکھتے تھے، علم دین سیکھتے تھے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سیرت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، جن کی فضیلت مرقت میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، ان ابو ہریرہ کے بارے میں بولتے ہیں فقیہ نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے، کتنی بڑی شان ہے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ فقیہ نہیں تھے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے ڈائریکٹ براہ راست نبی سے فیض یاب ہوئے، 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال، 1-2 سال نہیں، لگاتار۔ اس صحابی کی شان کی جا رہی۔ ہم پر فرض بنتا ہے کہ اگر معلوم ہو تو فوراً اس کا دفاع کیا جائے، فوراً جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ خاموش رہنا بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، حق بات بولنا چاہیے، چاہے کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، لیکن حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، لیکن حق بات بولنا نہیں چھوڑے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب شرک بدعت پہ کھول کے مت بولو، افراتفری ہو جائے گا، فتنہ فساد ہو جائے گا۔ تو ہم بولے اچھا یہ بتاؤ، عقیدے کی سب سے پہلے ہمارے نبی نے دعوت دی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکے میں کس چیز کی دعوت دی؟ عقیدے توحید کی نا، شرک کے خاتمے پر، شرک کی مذمت پر اللہ کے نبی نے دعوت دی نہیں دی۔ تو وہاں بھی جو ہے نبی کے خاندان الگ ہو گئے، سب سے پہلے ابو لہب اٹھا اور کہنے لگا تبت لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت اتر گئی اللہ تعالیٰ تبت یدا ابی لہب و تب۔ بتاؤ، اور آج کہتے ہیں کہ عقیدے پہ نہیں بولنا، تو شرک بدعت پہ نہیں بولنا۔ ارے نہیں بولو گے کب بولو گے؟ ہماری تعلیم وہی ہے، ہمارا مسلک وہی ہے، عقیدے توحید۔ جب تک عقیدے توحید ہمارا مضبوط نہیں ہے، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، دوسروں تک نہیں بتائیں گے، اس وقت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم لاکھ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، سنت پہ سنت پڑھتے جاؤ، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے، شرک کی بگاڑ، بدعت و خرافات کی بگاڑ، تو
تو याद रखो सारी के सारी इबादतें बेकार, कोई फायदा नहीं। तो बहरहाल आप इसे समझे कि सहाबे कराम की शान गुस्ताखी करने वाला मलऊन है, जैसा कि इब्न उमर से रिवायत मौजूद है और इसी तरीके से दिगर सहाबे कराम से रिवायत मौजूद है। और सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम हदीस है, आप 12 हदीस सुनेंगे अजमत सहाबा पर मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी का फरमान है, ला तसब्बु अस्हाबी, ला तसब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, मेरे सहाबे कराम को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबे कराम की शान में गुस्ताखी मत करो, इसलिए कि मेरे सहाबी वो हैं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम लोग जो सहाबी नहीं हैं, अगर वो लोग ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर डाले तो मेरे सहाबा के आधा शेर जो अल्लाह के राह में खर्च करने के बराबर नहीं हो सकता। बताओ, ये नबी फरमा रहे हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम हदीस। उन सहाबे के नाम को बुरा भला कहा जा रहा है। कोई कहता है कि साहबी मुनाफिक हो गए, कोई कहता है कि साहबी मुर्तद हो गए, कोई कहता है साहबी ऐसे थे वैसे थे। अजमत सहाबा को समझो, दिफाए सहाबा को समझो और इस पर चलने की कोशिश करो। वो सहाबे कराम जिन्होंने अपने जान माल सबको अल्लाह के कुर्बान किया, दुनिया को दुनिया नहीं समझा, माल को माल नहीं समझा, औलाद को औलाद नहीं समझा, सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। क्या कहना। एक सहाबी है, सुन लो उनका वाकया बोल लेता हूँ, वक्त नहीं है। मशहूर सहाबी है, शायद नाम सुनेंगे, उनका नाम अब्दुल्ला जुल बिजादैन। ये अब्दुल्ला जुल बिजादैन कौन थे? मक्की जिंदगी कर ईमान ला चुके थे। मक्का मुकर्रमा से कुछ फासले पर इनकी एक बस्ती थी, उस बस्ती में ये आदमी रहते थे और उनको पता चला कि मक्के में एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबूवत का दावा करता है, वो अपने आप को कहता मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, इस्लाम की दावत देता है और बुत परस्ती से रोकता है, शिरक से रोकता है, गुनाहों से, नाफरमानी से, बेहयाई से रोकता है। उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं जाके देखूं, मैं मुलाकात करूं, मैं उनका दीदार करूं कि आखिर वो कौन है, कैसे है और किस चीज की दावत देते हैं। ये अब्दुल्ला जुल बजादैन सहाबी के दिल में तरफ होता है, एक जज्बे के साथ, एक एहसास के साथ नबी की खिदमत में जाते हैं। जाने के बाद मक्का जब पहुंचते हैं, हरम शरीफ में पहुंचते हैं, लोगों से पता करते हैं, अरे बताओ तुम्हारे दरमियान एक आखिरी नबी आए हैं जिनका नाम मोहम्मद है, वो कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा वो देखो हरम शरीफ के साये में और काबा के सिहन में आराम कर रहे बैठे हुए हैं, उनसे मिलो। अल्लाह अकबर। जैसे गए, जाते फौरन अल्लाह के नबी का चेहरा देखते हैं, दाएं से बाएं आते हैं, बाएं से दाएं आते हैं, बार बार नबी के चेहरे को देखते हैं। अल्लाह अकबर। नबी के चेहरे को देखकर दुनिया की सारी मुसीबतें, दुनिया की सारी उलझनें, दुनिया की सारी तकलीफें, दुनिया की सारी मुशक्कतें वो खत्म कर देता है, टेंशन को दूर हो जाता है और अल्लाह के नबी का चेहरा देखते हुए उनके चेहरे पर जलाल, उनके चेहरे पर रोब, उनके चेहरे पर दबदबा, उनके चेहरे पर नूरानी चेहरा। अल्लाह अकबर। पूरे दुनिया को, सबको जलाल उठे और सबको जगमा उठे। वो नबी का चेहरा देखते ही सामने आते हैं और कहते अल्लाह के रसूल आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर मैं बैत करना चाहता हूँ, मैं आप पर कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए अब्दुल्ला जुल बिजादैन, अभी हमारी दावत तुमने सुना नहीं, हमारे अखलाक व किरदार को देखा नहीं और हमारी बातों का भी सुने नहीं, रब का पैगाम अभी पढ़कर तुमने सुना नहीं और फौरन ईमान ले आए। तो क्या जवाब दिए? कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने आपका चेहरा देखकर मैं समझ गया ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये चेहरा किसी गुनाहगार का चेहरा नहीं, आपका चेहरा वो चेहरा है जो चेहरे से चमक रहा है और ऐसी चमक है, उस चमक को मैं देख गया कि दुनिया में कोई भी शख्स आप जैसा चेहरे वाला ना हो सकता है, न हुआ है। फौरन कलमा पढ़ लेते हैं, ईमान के दायरे में आ जाते हैं। अल्लाह पर जोश जज्बे में आकर इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए अब्दुल्ला जुल बिजादैन, अभी हालात ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो ईमान ले आओ, ठीक है, लेकिन अभी ईमान को छुपाए रखना, अभी जो है खुफिया तौर पर रखना, लोगों के सामने जाहिर मत करना। क्यों? ऐसा ना हो अगर लोगों के सामने जाहिर हो जाए
تم کو دنیا میں رہنے نہیں دیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جب ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایمان کو چھپائے رہا۔ اور یہ کون تھا؟ یتیم لڑکا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کے باپ گزر گئے تھے نابالغ میں، ان کی ماں تھی، ان کے چچا تھے، یہ اپنے چچا کے پرورش میں رہتا تھا، ان کی کفالت میں رہتا تھا۔ جب یہ رات کو اپنے گھر میں جاتا اور روزانہ ان کی امی اور ان کے چچا دونوں مل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا تھا، الٹے سیدھا جملے بولا کرتا تھا۔ ان کو رہا نہیں گیا، کان لگا کر سنتے گیا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا ہے، کئی دن جب گزر گئے، گزرنے کے بعد عبداللہ بن ذوالبجادین کو رہا نہیں گیا، فوراً ٹوک دیا، کہنے لگے چچا یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ کون ہستی کے بارے آپ الٹا سیدھا کلام کر رہے ہیں؟ چچا کو پتا چل گیا، یہ جملہ بول رہا، معلوم ہوا لگتا ہے کہ ایمان قبول کر چکا ہے۔ فوراً کہنے لگے مجھے پتا چلا، مجھ کو تو ایسا لگا تو میرے باتوں سے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم بددین ہو گئے۔ اس زمانے میں جو اسلام قبول کر لیتا اسے بددین کہا جاتا۔ اللہ اکبر۔ صحابی تو اس طریقے سے انہوں نے کہا، فوراً کہنے لگا ہاں میرے چچا جان، میں ایمان قبول کر چکا ہوں، میں نبی کا دین کے اختیار کر چکا ہوں، میں نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، لہذا اب میں اس دین سے ہٹ نہیں سکتا۔ چچا کو غصہ آیا، مارا، برا بلا کہا، پٹائی کی، کٹائی کی، تکلیفیں پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، بہت ساری پریشانیاں اس کے راستے میں ڈالنا شروع کر دے، رکاوٹ ڈالی، یہاں تک کہ چچا دھمکی دینے لگا، کیسے بھتیجے ابھی بھی وقت ہے، 2 سے 1 کام کرو، یا تو نبی کا در چھوڑ دو یا میرا دروازہ چھوڑ دو، 2 سے کام کرنا ہے۔ اگر تم ہمارے گھر میں رہنا چاہتے ہو، اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو تو نبی کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اور تم اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آزمائش آ گئی، بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اتنے میں کیا ہوا، عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے چچا آپ مجھے کیا سمجھے، یہ شراب کا نشہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، یہ ایمان کا نشہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی بھر۔ ایسی دولت کیا، 1000 دولت میرے پاس آ جائے، لاکھوں دولت آ جائے، میں سب کو ٹھکرا دوں گا، لیکن نبی کے دین کو کبھی نہیں ٹھکراؤں گا، اب جو چاہے کر لو۔ اور غصہ آیا، چلا یہاں سے نکلو، بدن سے کپڑا اتار لیا، چپل جوتے اتار لیے گئے، ہر چیز اتار لیا گیا، یہاں تک کہ ازار تہبند صرف رہ گیا شرمگاہ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ عجیب سا منظر ہے، ہم نے ایسا منظر آج تک نہیں دیکھا۔ انسان دین کے لیے، ایک مومن دین کے لیے جان کو قربان کر سکتا ہے، مال کو قربان کر سکتا ہے، اولاد کو قربان کر سکتا ہے، لیکن کیا اپنی عزت کو بھی قربان کر سکتا ہے؟ یہ وہ صحابی تھے، اپنی عزت کو بھی قربان کرنے پر، داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چچا کا غصہ آیا، یہاں تک کہ اس کا ازار بھی کھینچ دیا، ننگا کر دیا گیا، بدن پر ایک کپڑا نہیں، ایک تار نہیں، کونے میں جا کے اکیلے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ان کی ماں کو پتا چلا، تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے جیسے بھی ہو، ماں کی ممتا یاد آ گئی، ماں کی محبت اولاد کے حق میں، دیکھا اوپر سے ایک چادر پھینکی اور کہا لے یہ چادر لے کے جاؤ جہاں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس چادر کو 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے سے بدن پہ ڈھاکا، ایک ٹکڑا شرمگاہ کے نیچے کئی حصے کو باندھ لیے، اور اس طریقے سے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ یہ قربانیاں، ننگے ہو گئے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، عزت کو قربان کی، چلے گئے۔ جانے کے بعد مکہ پہنچتے، اللہ اکبر، مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ نبی نے عبداللہ ذوالبجادین کو دیکھا، کہا عبداللہ آج سے تم عبداللہ نہیں، عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ ذوالبجادین کا مطلب جو چادر کے 2 ٹکڑے والے۔ اس کے بعد ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی واپس تشریف لا رہے تھے، یہ بیمار پڑ گئے، بیمار ہونے کے بعد مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو خبر ملی، نبی کو بلایا گیا، آئے، اور آنے کے بعد ان کا کفن دفن سب انتظام کر دیا گیا۔ کفن دفن انتظام کرنے کے بعد، غسل وغیرہ دینے کے بعد جب ان کا جنازہ لے جائے گا، اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر، اے عمر، ان کا جنازہ میرے ہاتھ میں دو، ان کی لاش میرے ہاتھ میں دو، میں لے کر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ان کے جنازہ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے قبر کے نیچے اتر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے دفنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے مٹی دے رہے ہیں، اور مٹی دیتے ہوئے اللہ کے نبی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا پیغمبر اس بندے سے راضی اور خوش ہو گیا ہے، اے اللہ تو بھی اس بندے سے یعنی عبداللہ ذوالبجادین سے راضی خوش ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے حق میں دعائیں دینے لگے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب موجود تھے، عبداللہ بن مسعود موجود تھے، وہ کہنے لگے
اپنے آپ کو احساس دلاتے ہوئے تمنا اور اظہار کرنے لگے کہ کاش ان کا جنازہ نہ ہوتا، ان کی جگہ پر میرا جنازہ ہوتا، اور نبی ہم کو جو ہے اپنے ہاتھ اٹھاتے اور قبر کے اندر لٹاتے اور دفناتے اور مٹی ڈالتے۔ اللہ، یہ ہے عبداللہ ذوالبجادین۔ کیا قربانیاں دی جنہوں نے دنیا کو کچھ نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی، کیا بتاؤ، ایک دو مثال نہیں، ہزاروں واقعہ مثال ہے۔ کس پر بات کی جائے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا نا، عظمت صحابہ یہ عنوان بڑا ہے، لمبا موضوع ہے، ہر ایک پر بات نہیں ہو سکتی۔ بس میں چاہتا ہوں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو مکمل کروں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دین کی، یقین کی، عمل صالح کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کا ایمان پر، توحید پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی سبیل عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جو مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب عافیت، صحت و تندرستی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حلال کمائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برائیوں سے، گناہوں سے اور حرام کمائی سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہم تمام مسلمانوں کو جنات الفردوس میں داخل نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف الرحیم۔